اچھا بیٹے، یہ حصہ غزل پہلا شاعر ہے سلیبس کا خواجہ میر درد، اور حصہ غزل کا پیٹرن یہ ہے کہ یہاں سے 3 اشعار کی تشریح آتی ہے اور تینوں شعر ہم نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی کہ فرسٹ ایئر کی طرح ایک ہی غزل سے 3 اشعار کی تشریح آتی ہے۔ ہر شعر 3 نمبر کا ہوتا ہے، ساتھ ہم نے شاعر کا نام بھی تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ 10 نمبر بنتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پہلا شعر۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ کام مردوں کے ہیں یعنی کہ بہادری کے کام، عظیم کام، عظیم کارنامے، کار ہے نمایاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جان سے گزرنا یعنی کہ جان قربان کرنا۔ اب اس شعر کا مفہوم یہ ہے، اپنی جان پر کھیلنے والے ہی عظیم کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اپنی جان پر کھیلنے والے ہی عظیم کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو غزل کے اشعار کی تشریح میں بہتر ہوتا ہے کہ تشریح سے پہلے مفہوم لکھا جائے، اور مفہوم کوشش کیا کریں کہ محض 1 سے 2 جملوں پر مشتمل ہو، کیونکہ بڑا مفہوم نہیں لکھا جاتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مفہوم بتایا، جان پر کھیلنے والے ہی عظیم کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ جان پر کھیلنے والے ہی عظیم کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ وضاحت طلب شعر میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو، ان عظیم لوگوں کو موضوع سخن ٹھہرایا گیا جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ دنیائے فانی میں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو وہی میسر ہوتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، جس کے لیے اس نے سعی کی۔ لیکن جو لوگ اپنے سامنے کوئی اعلیٰ مقصد یا نصب العین رکھتے ہیں، انہیں اپنے اعلیٰ مقصد یا نصب العین کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ مصائب، مشکلات خندہ پیشانی سے برداشت کرنا پڑتے ہیں، یعنی کہ بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ،
جوئے شیر و پیشہ و سنگ گراں ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ. جوئے شیر و پیشہ و سنگ گراں ہے زندگی. تو اب چونکہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اور ہر ایک شخص کا اپنے معاملات میں طریقہ کار رویہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے نسب العین کے حصول کے لیے اپنا وقت دے کر مطمئن ہو جاتا ہے. کوئی ایسا ہے کہ پیسے کا عطیہ دے کر مطمئن ہو جاتا ہے. اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اپنی قربانیوں کو صرف کر کے پیش کر کے اپنا مقصد حاصل کرتا ہے اور تسکین محسوس کرتا ہے. تو ان تمام قسم کے لوگوں کی نیت، ارادہ اور عمل اپنی اپنی جگہ قابل تحسین ہے. لیکن ان تمام میں سے جوان مرد، عزم صمیم کا مالک اور قابل تعریف وہ شخص ہے جو اپنے نسب العین کے لیے، جو اپنے اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتا. حالانکہ زندگی اللہ رب العزت کا بہت بڑا عطیہ ہے اور انسان کو ایک بار میسر آتی ہے. انسان دنیا میں سب سے زیادہ حفاظت اپنی زندگی ہی کی کرتا ہے. اس اعلیٰ ترین اور قیمتی شے کی قربانی ظاہر ہے کہ مال و دولت اور دوسری تمام دنیاوی قربانیوں سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ یہ قربانی ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی، نہ ہی ہر کوئی اپنی اس عزیز ترین متاع کو، چیز کو، دھن کو، دولت کو قربان کرتا ہے. جب عظیم لوگ، قربانی دینے والے لوگ اپنے مقصد کی بلندی، نسب العین کی سچائی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک نسب العین کی سچائی حقیقت پر مبنی ہونے کی وجہ سے ایمان کی حد تک ہوتی ہے. اس کے علاوہ اپنے اس نسب العین کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی دھن اس قدر پکی ہوتی ہے اور عزم اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ چاہے ظلم و جبر ہو، وحشت و بربریت ہو، تو ایسے عظیم لوگوں کے ارادوں کو پسپا نہیں کر سکتی. وہ پوری عظمت کے ساتھ، وہ پوری بہادری کے ساتھ، وہ پوری لگن کے ساتھ اپنی محنت کو، اپنے مقصد کو جاری و ساری رکھتے ہیں. فیض احمد فیض نے کہا تھا، سر فروشی کے انداز بدلے گئے، سر فروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شعلے. پہلا ہی مصرع ہے، سر فروشی کے انداز بدلے گئے،
دعوت قتل پر مقتل شہر میں، ڈال کر کوئی گردن میں توق آ گیا، لاد کر کوئی کاندھے پہ دار آ گیا۔ ڈال کر کوئی گردن میں توق آ گیا، لاد کر کوئی کاندھے پہ دار آ گیا۔ گویا اعلیٰ مقصد اور نصب العین کی خاطر جد و جہد کرنے والوں کو نہ صرف بے پناہ مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو انہیں زہر کا پیالہ پینے پر بھی مجبور ہونا پڑتا ہے، کبھی انہیں آگ کے شعلوں کی نظر کیا جاتا ہے، اور کبھی انہیں تختہ دار پر جھولنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بہادر لوگ اپنے عظیم کارنامے ہنسی خوشی سر انجام دیتے ہیں۔ تو اب اس شعر کے پس منظر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ مقصد اور نصب العین کی خاطر جان کی قربانی دینا شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے مترادف ہے، اور جان کی قربانی دے کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ انہی بہادر اور جواں مرد لوگوں کا کام ہے جو یہ قربانی دیتے ہیں اور بڑی شان و شوکت اور پروکار طریقے سے موت کو گلے لگا کر تاریخ کے صفحات پر زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، فرماتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لہذا موت کو پروکار طریقے سے گلے لگانے کا یہ انداز، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر قربان کرنے کا یہ انداز لوگوں کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے، اور یہ بہادر لوگ آنے والوں کے لیے جرت بے باکی کی ایک شاندار مثال بن جاتے ہیں۔ فیض احمد فیض فرماتے ہیں جس داعش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس داعش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جس داعش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم غور اور باریک بینی سے دیکھیں تو درد کے اس شعر میں جہاں بہادر لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، بہادر لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، باور کرایا گیا کہ بہادر لوگ ہی کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہلکی سی طنز بھی موجود ہے، کیونکہ دنیا فانی میں کافی سارے لوگ قول و فعل کے تضاد کا شکار ہیں، یعنی کہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دینا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ عظیم کارنامہ سر انجام دینے کی باتیں اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں،
بلند بانگ دعوے کرتے ہیں مگر عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کہ دعویٰ کرنا، باتیں کرنا الگ بات ہے، مقصد کے حصول کے لیے، نصب العین کی کامیابی کے لیے عملاً اپنی جان پیش کرنا یہ اور بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جواں مرد ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، عظیم ہوتے ہیں، جو اپنی جان کی قربانی دے کر تاریخ میں، تاریخ کے صفحات پر اپنے آپ کو زندہ و جاوید کر دیتے ہیں. تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کا، خواجہ میر درد کا نقطہ نظر بڑا ہی واضح ہے، بڑا ہی واضح پیغام دیا ہے شاعر نے کہ عظیم کارنامے صرف وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنی جان پر کھیلنا جانتے ہیں. اب اگر ہم اس شعر کو تصوف کے حوالے سے دیکھنا چاہیں، کیونکہ خواجہ میر درد صوفی شاعر ہیں، تصوف کے شاعر ہیں، اس شعر کا مطلب کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے جو ہم مختصراً سے پہلے لکھ سکتے ہیں کہ جو سالک ہے، جو اللہ والا ہے، وہ عرفان ذات حاصل کرنے کے لیے، معرفت الہی کے مقام کو پانے کے لیے سخت ریاضت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس سالک کو اپنے نفس کی سرکشی کو کچلنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. یعنی کہ جو صوفی راہ سلوک میں ہوائے نفسانی کے سر کو کچلنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو وہ سالک منزلوں کو طے نہیں کر پاتے، اور جو اپنے نفس کی سرکشی کو کچل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دے دیتے ہیں، تو وہ تصوف کے میدان میں مقام ولایت کے حامل ٹھہرتے ہیں. اور مقام ولایت ہر شے سے تعلق توڑ کر صرف خدا کی ذات سے لو لگانے کا دوسرا نام ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی رہے اور مقام ولایت بھی مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا سے دل لگانے والے مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور اللہ باقی ہے. ایک شعر ہے، دنیا کی کیا حقیقت، دنیا کی کیا حقیقت اور ہم سے کیا تعلق، دنیا کی کیا حقیقت اور ہم سے کیا تعلق، وہ کیا ہے ایک جھلک ہے، ہم کیا ہیں ایک نظر ہے. وہ کیا ہے ایک جھلک ہے، ہم کیا ہیں ایک نظر ہے. دنیا کی کیا حقیقت اور ہم سے کیا تعلق، وہ کیا ہے ایک جھلک ہے، ہم کیا ہیں ایک نظر ہے. مختصراً واضح ہوا کہ کارہائے نمایاں صرف وہی
لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنی جان پر کھیلنا جانتے ہیں، جو بلند ہمت ہوتے ہیں، بلند حوصلہ ہوتے ہیں اور کار آئے نمایاں فکری، علمی، دینی، دنیاوی ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، اور بزدل اور کم ہمت لوگوں کی قسمت میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دے سکے۔